وطر کے مسائل جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ وطر جو ہے اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز وطر نہ پڑھے تو پھر اس کو قضا کرنی ہوگی۔ زندگی میں کبھی بھی یاد آئے تو اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وطر کی 3 رکعتیں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد اہل سنت کے اندر وطر کی پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھی جاتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دوسری میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پڑھی جاتی ہے۔ تیسری میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی مسجدوں میں روزانہ امام صاحب وطر میں 3 سورتیں پڑھتے ہیں خاص طور پر؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید پڑھنا یہ تو ضروری ہے، اور اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی، لیکن ہمارے شیخ اور ہمارے بہت بڑے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وطر کی پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھے، دوسری میں سورہ لہب پڑھے اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو 100 سال کی بھی عمر دے گا تو اس کے دانت اتنے مضبوط ہوں گے کہ دانتوں سے گنے کو توڑے گا، یعنی دانتوں کے اندر ایسی جو ہے وہ مضبوطی آئے گی۔ تو یہ جو وطر کی نماز میں خاص طور پر یہ 3 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دانت جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، آدمی دانتوں کی بیماری سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ ہمارے مرشد حضرت علامہ سید شاہ طراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ امریکہ کے دورے پر ایک مرتبہ تبلیغی دورے پر پہنچے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے ڈینٹسٹ کی دکانیں امریکہ میں بہت دیکھی، وہاں پر بہت زیادہ دانت صحیح کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں، اور بہت بڑا طبقہ امریکہ کا وہ دانتوں کی تکلیف میں بہت زیادہ یہ مبتلا ہوتا، اور وہاں علاج بھی بہت مہنگا۔ اب تو مجھے پتہ نہیں، جب حضرت نے یہ بات کہی تھی تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ امریکہ میں اتنا دانتوں کا علاج مہنگا ہے کہ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، اور یہاں دانتوں کا علاج کرا کر واپس امریکہ چلی جاتے ہیں، پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں، یعنی امریکہ میں اتنا جو ہے وہ دانتوں کا علاج مہنگا۔ تو شاہ صاحب فرماتے میں نے دیکھا بہت بڑا کلینک ہے، نامور ڈاکٹر وہ بیٹھا، میں نے کہا کہ ذرا میرے دانت چیک کیجئے، تو ایک آلہ ہوتا، وہ پہلے دانتوں پر ایسے لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ دانت کتنے مضبوط ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے وہ آلے کو میرے دانتوں پر لگایا، کہنے لگا مولانا صاحب اس عمر میں یعنی 60 سے اوپر عمر میں آپ کے دانت تو جوان آدمی جیسے، کیا وجہ؟ آپ کون سا نسخہ استعمال کرتے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے، میں یہ کاروبار کھول کے بیٹھا ہوں، مجھے بھی بتائیے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو۔ شاہ صاحب فرمانے لگے کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، ہمارے امام نے ایک بہترین وظیفہ بتایا کہ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، دوسری میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ اگر کوئی پڑھے گا تو 100 سال کی بھی عمر پائے تو وہ گنا اپنے دانتوں سے توڑے گا۔ تو وہ ڈاکٹر مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے، میں اس پر خود عمل کروں گا، دوسروں کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ مجھے یہ دکان بند کرنی پڑ جائے گی۔ یعنی اگر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی دانتوں کی بیماری دور ہو گئی تو پھر تو میرا کلینک جو ہے اس کا ڈبہ گول ہو جائے گا، ہمیں پرچی پر مجھے لکھ کر دے دیں، میں اس پر جو ہے وہ عمل کرتا رہوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وطر میں جو ہے
3 صورتیں یہ الحمدللہ ہو سکے تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ تعالی، اس کے بہت فائدے۔ اب کوئی آن کر کہے مولانا صاحب ہم نے تو جو ہے یہ 3 صورتیں پڑھی پھر بھی دانتوں میں تکلیف، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 3 صورتیں پڑھتے رہیں اور سارے دن گٹکے چباتے رہیں، سارے دن پان چبا رہے ہیں مزے سے، اور آ کے کہتا ہے میں تو 3 صورتیں پڑھتا ہوں میرے دانت میں کیوں درد ہے؟ اب بھائی خدا کے بندے، دانت کی صفائی تو نہیں رکھتا، سارا دن گٹکے تو چباتا ہے، پچکاریاں تو مارتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ 3 صورتیں پڑھتا ہوں دانت میں درد۔ تو ایسا نہیں ہے، 3 صورتیں بھی پڑھیں اور دانتوں کی بھی صفائی بہت ضروری ہے۔ سب سے بات آج اس دور میں آپ دیکھیے خواتین کے اندر صرف 25-26 سال کی عمر ہوتی ہے 2 بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک گھٹنوں کی، بیچاری کرسیوں پر بیٹھ کے نماز درد شروع ہو، اور دوسرا دانتوں کا، عورتوں کے اندر یہ داڑھ، اس کے اندر بہت زیادہ تکلیف چھوٹی عمر سے۔ کیا وجہ؟ یہ صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں تشریف لاتے تو قدم رکھتے ہی سب سے پہلے مسواک شریف کیا کرتے، گھر سے رخصت ہوتے سب سے پہلے مسواک شریف کرتے، رات کو بستر پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے پہلے مسواک شریف کیا کرتے، صبح جب بیدار ہوتے تو تازہ مسواک حضور علیہ السلام کیا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ ہم سکھانے کے لیے، ہمیں ہماری تعلیمات کے لیے کہ اگر دانتوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھیے بخاری شریف کی تو آخری وقت حضور علیہ السلام کا بستر پر، ظاہری جسم میں اتنی طاقت نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ مجھے مسواک چبا کر دو۔ اب دیکھیے کہ وصال سے پہلے بھی مسواک کر رہے ہیں، یعنی کتنی اس سنت سے حضور علیہ السلام کو محبت تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے چبائی، مسواک چبا کر اللہ کے رسول کو پیش کی، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری چبائی ہوئی مسواک کو بغیر دھوئے اللہ کے حبیب نے استعمال کیا، بغیر دھوئے، یعنی اتنی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے دانتوں سے چبائی ہوئی مسواک کو جو ہے وہ بغیر دھوئے استعمال کیا۔ تو دانتوں کی صفائی بھی عزیزان گرامی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آئیے وتر کے اندر جو تیسری تکبیر ہے، تیسری رکعت میں جب امام کھڑا ہوتا ہے یا مقتدی کوئی بھی کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ایک تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیے گا یہ تکبیر جو ہے یہ کہنا واجب ہے۔ کون کون سی تکبیریں واجب؟ عیدین کے اندر جو تکبیریں ہیں 6 وہ واجب ہے، اگر کوئی ایک چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 4 تکبیر، اس میں سے اگر کوئی چھوڑ دے ایک بھی اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ امام اگر 4 کی جگہ 3 تکبیریں کہہ دے نماز جنازہ دوبارہ پڑھانی ہوگی۔ تو اسی طرح ایک تکبیر دعائے قنوت کی بھی ہے وتر کی تیسری رکعت میں، یہ کہنا اللہ اکبر یہ واجب۔ اور اسی طرح نماز کی پہلی تکبیر، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک اتنی آواز سے نہیں کہے گا اللہ اکبر کہ اس کے کان سن لیں اس وقت تک نماز شروع نہیں ہوگی، اس وقت تک نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو آئیں جب بھی صفوں میں تو اللہ اکبر اتنی آواز سے کہیں کہ کان سنیں۔ اسی طرح دعائے قنوت کی تیسری رکعت میں یہ تکبیر بھی کہنا یہ واجب ہے۔